أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون صدق الله العظيم. سورۃ الشعراء، 5واں رکوع آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں آیت نمبر 69 سے 69. اس سے پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مکمل کر چکے. آج ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے. میں نے آغاز ہی میں کہا تھا اس میں 7 قوموں کا تذکرہ ہے. ابھی دوسری قوم کا تذکرہ ہونے جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَاتْلُ، آپ تلاوت کریں، علیہم، ان پر، یعنی آپ انہیں سنائیں. کیا سنائیں آپ انہیں؟ نبأ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی خبر یا قصہ یا سرگزشت. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں ابراہیم علیہ السلام کی سرگزشت سنائیں، ان کا قصہ سنائیں. موسیٰ علیہ السلام کی بعد اب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ. موسیٰ سے پہلے کافی ابراہیم علیہ السلام گزر چکے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی سرگزشت کیوں سنانی ہے؟ کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے اپنے آپ کو مانتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. لہٰذا ان کو بتایا گیا کہ دیکھو، اگر تم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہو تو دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا. وہ مشرک نہیں تھا. جس طرح تم شرک کرتے ہو، بہت سارے بتوں کی پوجا کرتے ہو، تو ذرا سنو ابراہیم کون تھے. سنائیں آپ انہیں ذرا ابراہیم کا قصہ. اذ قال لأبیہ، جب اس نے اپنے باپ سے کہا، وقومہ، اور اپنی قوم سے کہا، ما تعبدون، تم کن کی پرستش کرتے ہو، تم کن چیزوں کی پوجا کرتے ہو. قالوا، وہ بولے، نعبد اصناما، ہم کچھ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. فنظل لها عاکفین، اور ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے جمے رہتے ہیں. یعنی ہم ان کے پاس ہی بیٹھے رہتے ہیں اور ان کے پاس جمے رہتے ہیں، انہی کی عبادت میں، پرستش میں اپنے آپ کو مصروف کیے ہوئے. قال، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ان سے، هل يسمعونکم، کیا وہ سنتے ہیں تمہاری بات، اذ تدعون، جب تم پکارتے ہو انہیں. یعنی جن بتوں کے سامنے آپ اپنی فریادیں رکھتے ہو، پتھروں کے ہوں، لکڑی کے ہوں، یا جس کے بھی ہوں، تو کیا وہ سنتے ہیں تمہاری وہ فریادیں، تمہاری باتیں، تمہاری دعائیں، کیا وہ سنتے ہیں؟ او یا ینفعونکم، کیا وہ فائدہ پہنچاتے ہیں تمہیں، کوئی نفع پہنچاتے ہیں تمہیں؟ او یا یضرون، وہ کوئی نقصان تمہیں پہنچاتے ہیں، کیا وہ تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ قالو، وہ بولے، بلکہ وجدنا، ہم نے پایا، آباءنا، اپنے باپ دادا کو، کذالک، اسی طرح، یفعلون، کرتے. یعنی ایسا تو نہیں کہ ہم یہ جانتے ہیں، یہ ہمارے لیے نئی بات نہیں کہ پتھر یا لکڑی کی چیزیں جو ہیں وہ نہ سنتی ہیں، نہ فائدہ پہنچا سکتی ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں، لیکن ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے. وہ ان کے پاس جو دلیل تھی وہ یہ تھی کہ کیا ہمارے باپ دادا بیوقوف تھے، وہ احمق تھے؟ کیا انہوں نے ایسے ہی ان کے ساتھ اپنا وہ واسطہ لگا رکھا تھا، اس کے سامنے صبح شام بیٹھتے تھے، جمے رہتے تھے؟ کوئی بات تو تھی. یعنی یہی دلیل تھی ان کے پاس، کوئی دلیل اس کے علاوہ نہیں تھی. قال، اب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، افرأیتم، کیا تم نے دیکھا، یعنی کیا کبھی تم نے غور کیا، کیا کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا ہے ان کی طرف، ما کنتم تعبدون، ان چیزوں کی طرف جن کی تم پرستش کرتے ہو.
کیا کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا انہیں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ کیا کبھی تم نے اس بات پہ غور و فکر کیا ہے کہ یہ چیزیں ہیں کیا؟ کیا ہے یہ؟ انتم و آباؤکم، جن کی پرستش کرتے ہو تم، انتم و آباؤکم، اور تمہارے باپ دادا، الاقدمون، پہلے جو گزر چکے ہیں، جو گزر چکے. یا کبھی تم نے غور و فکر کیا ان پر کہ یہ کیا چیزیں ہیں؟ تو ایک دراصل یہ سوال نہیں تھا کہ یہ کس کی بنی ہے، اصل میں ایک سوال یہ تھا کہ انہی پر آپ نے غور کرنا تھا کہ یہ تمہاری کیا بگڑی بنا سکتے ہیں، کیا تمہاری یہ دعائیں سنتے ہیں، تمہیں فائدہ پہنچاتے ہیں، تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں. ذرا ٹھیک طرح سے آنکھیں کھول کر دیکھو. یعنی اتنا ہی کافی نہیں کہ باپ دادا کیا کر رہے تھے. کیا باپ دادا بس جس طرح وہ مکھیاں مار رہے تھے تم بھی اسی طرح مکھیاں مارتے چلے جاؤ گے؟ نہیں، بلکہ سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے، دانا انسان وہ ہوتا ہے کہ وہ آنکھیں کھول کر دیکھتا ہے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس میں میرا کیا فائدہ ہے، اس میں میرا نقصان ہے یا فائدہ ہے. وہ آنکھیں کھول کر دیکھتا ہے. تو فرمایا تم یا تمہارے باپ دادا جن چیزوں کی پرستش کرتے تھے، کیا تم نے کبھی ان کو آنکھیں کھول کر دیکھا، اس پر غور و فکر کیا ہے؟ یہ تم کیا کرتے ہو، تمہارا کام ہے. اب سنو میرا، میں کیا سمجھتا ہوں. فَإِنَّهُمْ، پس بے شک یہ سب، عدو، یہ دشمن ہیں، لی، میرے. فَإِنَّهُمْ عدو لی. اب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سب میرے دشمن ہیں، اللہ، سوائے رب العالمین، سوائے رب العالمین. یہاں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ جو تھے جہاں بہت ساری بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے، وہاں ساتھ میں اللہ کو بھی پوجتے تھے، خدا کو. انہوں نے کہا جن جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے اللہ کے. میں اللہ کو میں اپنا دشمن نہیں مانتا. وہ کبھی کبھی ان کے بھی پجاری تھے کیونکہ وہ مشرک تھے، یعنی ان کے ساتھ اوروں کو بھی پوجتے تھے. تو فرمایا وہ میرے دشمن ہیں. یہاں ایک اور بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ ایک داعی جو ہوتا ہے، ایک داعی کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے، حکمت سے بھری ہوتی ہے. یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ تو تمہارے دشمن ہیں، کیونکہ حقیقت تو یہی ہے. وہ تو قیامت کے دن کہیں گے، ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں قرآن پاک میں، یہ کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے ان سے نہیں کہا تھا تم ہماری پوجا کرو. وہ تو وہاں دشمن بنیں گے ان کے، جن نے ان کی پوجا کی ہوگی. لیکن یہ ابراہیم نے نہیں کہا کہ یہ تمہارے دشمن ہے، کہا یہ میرے دشمن ہے. گویا اگر یہ میرے دشمن ہے تو میں ان کا دشمن ہوں، میں ان سے دو دو ہاتھ کروں گا. یہ میرا کیا بگاڑتے ہیں دیکھتے ہیں. گویا ایک حساب سے ان کے سامنے ایک بات رکھ دی کہ میں ان کو اپنا دشمن کہنے سے نہیں گھبراتا. تم کیوں گھبراتے ہو؟ تمہارا یہ کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تمہارا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ ایک قسم کی خاموش دعوت تھی، ان کے دل میں بات اتاری جا رہی تھی. فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، یہ تو میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، بس رب العالمین جو ہے میں اسی کو ماننے والا ہوں، وہ میرا دشمن نہیں ہے. الذی، اور کیوں میں صرف رب العالمین کو مانتا ہوں؟ اب کچھ دلائل دیے ابراہیم علیہ السلام نے. میں کیا ان کو اپنا معبود نہیں مانتا؟ معبود اسی کو مانا جائے گا، اسی ذات کو معبود ہم مانیں گے. ایک سمجھدار انسان، عاقل، بالغ، سمجھدار انسان جو ہے کس کو معبود مانے گا؟ فرمایا میرا معبود وہ ہے الذی، جس نے خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا. کہا میرا معبود وہی ہو سکتا ہے جس نے مجھے پیدا کیا. تو کہا اللہ نے مجھے پیدا کیا. اور پھر اتنا ہی نہیں، پیدا کر کے چھوڑ دیا نہیں، فَهُوَ يَهْدِينِ، اور وہی مجھے راہ دکھاتا ہے، وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، وہی مجھے چلنا سکھاتا ہے. ہر موقع پہ وہی مجھے ہدایت دیتا ہے. اگر آپ غور کریں گے اسی پہ کافی وقت گزرے گا کہ جب اس نے پیدا کیا انسان کو اور اسی نے ہدایت دی کہ تم ماں کا دودھ پیو گے تو کیسے پیو گے. یہ کون ایسا ٹیچر ہے جو پیدا ہوتے ہی بچے کو سکھاتا ہے کہ تمہیں جو دودھ پینا ہے کیسے پینا ہے، کیسے چوسنا ہے تمہیں وہ دودھ، اور پھر جب کھڑا ہونا ہے تو کیسے کھڑا ہونا ہے، گفتگو کرنی ہے تو کیسے گفتگو کرنی ہے، چلنا ہے تو کیسے چلنا ہے. پوری زندگی میں جو ہدایت ضرورت ہے انسان کو، ایک ایک
قدم پر ہر لمحہ اسے ہدایت کی ضرورت ہے، اور وہ اللہ اسے دیتا ہے۔ فرمایا وہ میرا پیدا کرنے والا ہے، اس لیے میں صرف اسی کو مانتا ہوں، اسی کے سامنے جھکتا ہوں، اسی کی پرستش کرتا ہوں، کیونکہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے راہ دکھاتا ہے، وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، صحیح اور غلط کی پہچان بھی وہی مجھے کراتا ہے۔ ایک تو یہ ہو، دوسری چیز والذی، اور وہ ہے، وہی تو ہے، هو یطعمنی، جو مجھے کھلاتا ہے، ویسقین، اور جو مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ یشفین، تو وہ مجھے شفا بخشتا ہے، شفا عطا کرتا ہے۔ ذرا دیکھیے کیا نپے تلے الفاظ ہیں، کتنے پیارے الفاظ ہیں ابراہیم علیہ السلام کے یہ، کہ ایک معبود کسے ہونا چاہیے، میرا معبود کون ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے ہدایت دیتا ہے، جو مجھے کھلاتا ہے، جو مجھے پلاتا ہے۔ اور اب یہاں دیکھیں، جو مجھے بیماری دیتا ہے نہیں کہا، جب میں بیمار ہوتا ہوں، گویا اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف یہ بیماری جو ہے ایک عیب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں آپ نے منسوب کیا، نہیں، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اس میں کوئی میری ہو سکتی ہے غلطی، جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ یشفین، تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ حالانکہ یہ تو حقیقت ہے، بیماری ہو، صحت ہو، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس چیز کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا۔ فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، وہ مجھے شفا عطا کرتا ہے، وَالَّذِي یُمِیتُنِی ثُمَّ یُحْیین، اور وہ وہی ہے، اللہ ہی ہے، یُمیتُنی، جو مجھے موت دے گا، ثُمَّ یُحْیین، پھر مجھے زندہ کرے گا۔ یعنی وہ اللہ وہ ہے، صرف دنیا میں پیدا کر کے کھلاتا پلاتا ہی نہیں ہے، سب کچھ عطا ہی نہیں کرتا، وہ مارتا بھی ہے، اور مارنے کے بعد پھر یوں ہی کسی کو جنت یا جہنم نہیں رسید کرتا، بلکہ وہ پوچھے گا، زندہ کر کے مجھ سے پوچھے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو، ثم یحیین، اور مگر زندہ وہ کرے گا، لیکن مجھے ایک امید ہے، والذی، اور اللہ وہی ہے جس سے اطمع، میں طمع رکھتا ہوں، جس سے مجھے امید ہے، اطمع، جس سے مجھے امید ہے، ان یغفر لی، کہ وہ مغفرت کرے گا، خطیئتی، میری خطاؤں کو بخش دے گا، ان یغفر لی خطیئتی، جو میرے لیے میری خطاؤں کو معاف کرے گا، مجھے بخش دے گا، یوم الدین، روز جزا، یعنی جو روز جزا کو میری خطائیں بخش دے گا، وہ دن وہ ہوگا کہ جب اس نے میرا حساب لینا ہے، میری ایک ایک حرکت کا مجھ سے جواب پوچھنا ہے، جو لفظ میری زبان سے ادا ہوا اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ یہ لفظ کیوں بولا تھا، آنکھیں میری جہاں جہاں گئی ہیں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ فلاں چیز پر تیری نظر کیوں پڑی، فلاں چیز تو نے کیوں سنی، فلاں راہ پہ تم کیوں چلے، یعنی جو حرکت بھی مجھ سے ہوئی، میرے دل نے کیا سوچا، میرے دل پہ کیا ہے، کس قسم کے خیالات آتے ہیں اور کن خیالات کو میں جماتا ہوں دل میں، ان سب چیزوں کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا روز قیامت، روز جزا۔ اب ساتھی ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کی بات آ گئی، اللہ کی صفات کچھ بیان کی، اب ساتھ ہی دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ یہاں تک تو وہ قوم سے مخاطب تھے، اپنے باپ اور اپنی قوم سے یہ کہہ رہے تھے کہ میرا رب کون ہے، میں کس کو اپنا خالق معبود مانتا ہوں۔ اب فوراً رخ ہو گیا اللہ کی طرف، فرمایا ربی حبلی، اے میرے رب مجھے عطا کر، حکمن، حکم یعنی علم و حکمت، دانائی مجھے عطا کر، قوت فیصلہ مجھے عطا کر، مجھے چیزوں کو ٹھیک ڈھنگ سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک بہت بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، کیا؟ ہم کسی بھی مسئلے کو، کسی بھی معاملے کو ٹھیک ڈھنگ سے دیکھیں، جس کو جو صحیح ڈھنگ دیکھنے کا ہو،
ایک واقعہ کبھی ہوتا ہے، اس سے کئی اشخاص جو ہے اپنا اپنا اثر لیتے ہیں، لیکن صحیح اثر کون سا ہے وہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ وہی چیز ہمیں دکھا دے، ہمیں عطا کر دے تو علم و حکمت، ہمیں عطا کر دے تو قوت فیصلہ، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق، اور چیزوں کو ٹھیک ڈھنگ سے، جس طرح سے پیارے نبی علیہ السلام نے بھی ایک دعا کی ہے، ارنا الاشیاء کما ہی، مجھے چیزوں کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما جیسا کہ وہ ہے، یعنی ان چیزوں کو صحیح طور سے دیکھنے کی، ان سے صحیح چیز حاصل کرنے کی، صحیح سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب حب لی حکمن والحقنی، اور مجھے ملا دے بالصالحین، نیک بندوں کے ساتھ۔ یہ بہت بڑی عظیم دعا ہے کہ مجھے نیک بندوں کے، دنیا میں بھی مجھے نیک بندوں کے ساتھ ہی رہا۔ انسان کی طبیعت ہوتی ہے اپنی اپنی طبیعت، اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان جو ہے اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے۔ دیکھو ان کے دوست کون ہیں، ان کا دل کہاں لگتا ہے، کس قسم کے انسانوں کے ساتھ یہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، جو بد کردار ہوں، جو حاسد ہوں، جو جھگڑالو ہوں، جو دین کو ناپسند کرتے ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں، یا ایسے لوگوں کے ساتھ جو صالح ہوں، جو قرآن کی بات کرتے ہوں، جو احادیث پاک کی بات کرتے ہوں، جن کو آپ مسجدوں میں دیکھتے ہیں، جن کو آپ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے پاتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ فرمایا وَأَلْحِقْنِي، اور مجھے ملا دے ایسے لوگوں کے ساتھ جو بالصالحین، جو صالحین، یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مجھے ان کے ساتھ ملا دے۔ صرف آخرت میں ہی نہیں، یعنی کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ بس یہ صرف آخرت کے لیے دعا ہے، لیکن یہ اوپن ہے، اس میں دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے۔ دنیا میں آپ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، آخرت میں بھی اچھے لوگوں کی صحبت آپ کو ملے گی۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور وَاجْعَلْ، اور بنا دے تو، کر دے تو، لی میرے لیے، لسان صدق، اچھی ناموری، یعنی مجھے اچھی ناموری عطا کر، میرا ذکر خیر لوگوں کے زبانوں پہ ہو، فی الآخرین، میرے جو بعد میں آنے والے ہیں، یعنی جو میرے بعد آنے والے ہیں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو وہ میرے بارے میں اچھی ہی بات کریں۔ یہ دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے، اور یہ چیز عطا کی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مانگے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے محمد عربی کو یہ عطا کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، اور یہ بہتر دعا ہے ہمارے لیے بھی، ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے، یعنی جن کا ذکر بعد میں، جن کی مثال بعد میں دی جائے گی، اس کا اجر آخرت میں بھی ملے گا، یعنی جس نے کوئی نیک کام کا آغاز کیا ہو، ان کی مثال کو قائم کر کے بعد میں بھی جب اس راستے پہ لوگ چلیں گے، ان کا اجر ان کو بھی ملے گا جنہوں نے وہ مثال قائم کی ہو۔ تو فرمایا کہ میرا ذکر خیر ہو، میرا ذکر خیر میرے بعد آنے والے جو لوگ ہیں، تم گشن یہ مانن پتہ کہ خاص کم جہاں پاک موت دفع گو، یوسو لڑا، یوسو جھگڑا لو، یوسو بدتمیز، یہ اس میں یہ اور یہ خامیاں تھی، یہ نہیں کہنا چاہیے بعد میں لوگ۔ اکثر کچھ لوگوں کے بارے میں تو ایسا کہا جاتا ہے، اگر سب کے سامنے نہیں کہا جاتا، لیکن اپنے دل میں تو سوچتے ہیں ٹھیک ہی ہوا، جھگڑالو قسم کا تھا، فتنہ پرور تھا، جھوٹا تھا، بدتمیز تھا، نہیں، بلکہ کیا کہنے چاہیے، اچھا انسان تھا، شریف النفس تھا، دین کے ساتھ محبت کرنے والا تھا۔ مسجدوں میں اسے ہم دیکھا کرتے تھے، اسے ہم دیکھا کرتے تھے، دین کے جو کام ہیں ان میں آگے آگے ہم اسے دیکھتے تھے۔ یہ بالکل بے غرض تھا، خود غرض نہیں تھا، خود پرست نہیں تھا، خود نمائی کرنے والا نہیں تھا، یہ چیزیں اس میں تھی۔ بہرحال یہ دعا ایک ہے، یہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، کیا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ میرے بعد جو آنے والے لوگ ہیں ان کی زبانوں پہ میرا ذکر خیر جاری کر دینا، یعنی وہ میرے بارے میں اچھا ہی کہیں۔ وَاجْعَلْنِي، اور بنا دے مجھے، مِن وَرَثَةِ، وارثوں میں سے، جنت النعیم، جو نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں، یعنی جو جنتوں میں جانے والے لوگ ہیں،
جو نعمتوں سے بھری جنتوں کے وارث بننے والے ہیں ان میں مجھے بھی بنا لا، یعنی مجھے بھی جنت عطا کرنا۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي، اور تو بخش دے، معاف کر دے، لِأَبِي میرے باپ کو، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ بے شک وہ تھا گمراہ لوگوں میں سے، وہ ظالم میں سے تھا، ان کو بخش دے۔ یہاں ایک بحث ہے، ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ کچھ لوگ پہلے اس کا تذکرہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ آزر تھے، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، آزر ان کا باپ نہیں تھا، وہ چچا تھا، ان کے والد جو تھے وہ تاریخ نام کے شخص تھے، لیکن یہ ایک الگ ہے، بحث طلب مسئلہ ہے۔ بہت سارے مفسرین مانتے ہیں کہ نہیں، خامخواہ میں یہاں الجھتے ہیں، قرآن نے کہا ہے کہ ان کے باپ آزر، تو بس اب ہمیں خامخواہ میں یہ تعویل کیوں کرنی ہے کہ نہیں وہ چاچا تھے، عربی میں چاچا بھی اس کو کہتے ہیں۔ بہرحال وَاغْفِرْ لِأَبِي، تو بخش دے میرے ابا کو، میرے باپ کو، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الظَّالِمِينَ وہ گمراہوں میں سے تھا۔ وَلَا تُخْزِنِي، اور تو مجھے رسوا نہ کرنا، یوم یبعثون، جس روز سب اٹھائے جائیں گے، اس دن کی رسوائی بڑی خطرناک قسم کی رسوائی ہوگی۔ اے اللہ تو ہمیں، اس وقت ہم بھی دعا کریں، اے مولا تو ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچانا۔ ولا تخزنی یوم یبعثون، اس دن تو مجھے رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ یہاں سے آگے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ابراہیم ہی کی الفاظ ہیں، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ دن ہوگا یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن ہوگا جس دن بالکل کام نہیں آئے گا، نہ مال اور نہ بیٹے۔ کوئی کروڑ پتی بھی یہاں ہوگا، اس دن وہ مال کام نہیں آئے گا۔ کسی کے 20 40 50 بیٹے بھی ہوں گے، اس دن وہ کام نہیں آئیں گے۔ ہاں مال بھی اس دن کام آئے گا جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا، اور بیٹا بھی وہ کام آیا ہوگا جس کو اللہ کی راہ میں آپ نے لگایا ہوگا، جس کو آپ نے نیک بنایا ہوگا، جس کو آپ نے صحیح ہدایت دی ہوگی، پھر وہ بیٹا بھی کام آ سکتا ہے، ورنہ نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے اس دن۔ ایسا دن ہوگا لا ينفع مال ولا بنون، بالکل کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ اس کا مال نہ اس کے بیٹے، الا سوائے من ات اللہ، جو آئے گا اللہ کے پاس بقلب سلیم، سلیم دل لے کر، پاک دل لے کر، بے عیب دل لے کر، سلامت دل لے کر، یعنی جس نے اپنے دل کو ناپاک نہ کیا ہو، جس نے اپنے دل کو خراب نہ کر دیا ہو اپنی غلط نگاہوں سے، اپنی گندی زبان سے، اپنے غلط کریکٹر سے، اپنے غلط اٹھنے بیٹھنے سے، جس نے اپنے دل کو گندا اور پلید نہ کر دیا ہو، ایسا دل لے کر جو اس دن آئے گا تو اس دن اس کے لیے بہتری ہوگی، فائدہ وہ دل اسے پہنچائے گا، مال نہیں، اولاد نہیں، کوئی چیز نہیں، ہاں قلب سلیم لے کر جو آئے گا تو اسے اس دن اس کا فائدہ ضرور ملے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ ہمارے دلوں کو بھی سلامت رکھے، اور وہ دن جس دن بہت سارے لوگوں کو رسوائی ملے گی، اس دن ہمیں وہ رسوائی سے بچا لے، اور یہاں دنیا میں بھی وہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، اللہ کی معرفت حاصل کریں، اور اللہ ہی کے فرما بردار بن کر رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات کو ذرا آپ ایک بار سنیں گے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ
قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين السلام عليكم ورحمة الله